वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। इंतहाई खुशी से और बड़े आज़ाना तरीके से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना नासिर महमूद साहब हैं और हमारे साथ हिदायतुल्लाह साहब हैं। आप मानसरे ही नहीं बल्कि पूरे KPK की मानी जानी शख्सियतें, जमीयतुल उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमाओं में से हैं। पूरे काफ़ी अरसे से जब से सैलाब की तबाहकारी आई हैं तो दर दर घर घर जा जाके ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। बेशुमार जो है गुरबा के लिए इन्होंने सामान इकट्ठा किया है, अपने से किया है, दोस्तों से किया है। और ये आप देखें इस चीज़ का हमेशा शिकवा होता था कि मदारिस वाले क्या करते हैं, मदारिस वाले ये करते हैं कि गाड़ियाँ भर भर के जो है वो मुल्क के तूर अर्ज़ में बेच रहे हैं और इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। आप तमाम अहबाब का बड़ा शुक्रिया। हिदायतुल्लाह साहब, इस वक्त आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? और जो कोस्तान से और सईद हिदायतुल्लाह साहब, इस वक्त आप किस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं और कोस्तान से भी जो आपकी वापसी हुई है? मुश्ताक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और बात करने का। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो बड़ी नगुफ्तावे है। पूरा मुल्क का जो सैलाब के हैं वो सब तबाहकारियाँ जो हैं फैली हुई हैं। बिलखुसूस मैं से पहले मांडरी और मनूर का भी दौरा किया। वो मनूर और मांडरी भी तबाह है। इसके अलावा कोस्तान अक्सर इलाका जो है तबाहकारी है और लोग बेघर हो चुके हैं और बेसरो सामान हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और कोस्तान में 3 या 4 आदमी शहीद भी हो चुके हैं जो सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से और उनकी गफलत की वजह से। और इसी तरह का सा 11-12 आदमी जो है वहाँ उनको निकाल लिया गया है। वो हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की काविश और कोशिश के बारे में उन्होंने फ़ौज को कहा, अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया, यानी निकाल लिया गया है। और कल मैं गया, इसीलिए पट्टन और दोबेर नाला और आगे 2 नाले हैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और कंदिया बिल्कुल रास्ता मुनक़ते है। ऊपर जो लोग हैं वो बिल्कुल बेसरो सामानी में हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर तलहा साहब के साथ मिलकर और फ़ौज से दरख्वास्त की है कि वो वहाँ उनकी मदद करे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका फंडेशन तलहा महमूद फाउंडेशन उनको मवाद मुहैया करेगी, ग़ज़ा मुहैया करेगी। तो वाकई बाकी वो हमारे लिए भी करेंगे। बड़ी हैरत की बात है कि कोस्तान में वाकई बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि रोड से पीछे जो नाले हैं वहाँ तक मीडिया पहुँचा ही नहीं है और ना वहाँ पर कोई नेटवर्क है। तो इसलिए उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो आम लोगों के सामने नहीं आई, न मेन जो मीडिया उसके स्टीम पे आई हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप वाकई कार्य अजीम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ मौलाना नासिर महमूद साहब हैं। मौलाना नासिर महमूद साहब, ओवरऑल जो KPK में जो तबाहकारियाँ हुई हैं या पाकिस्तान में जो तबाहकारी हुई हैं उसके हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम क्या रहीम, करने जा रहा है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका हमें फ़राहम किया कि हम अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकें। जैसे कि इस वक्त अभी आपके सामने यहाँ पे मरकज़ी जामिया मस्जिद मानसरा के अंदर हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से इस वक्त हम कोई ट्रकों के अंदर लोडिंग कर रहे हैं और 3 ट्रकों की लोडिंग मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले भी हम 3 ट्रक कोस्तान और इसी तरह पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रिलीफ़ हम पहुँचा चुके हैं। तो अभी भी हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ से कल मैं और शाह साहब हम कोस्तान गए थे और यकीनन कोस्तान के अंदर की तबाहकारियाँ हमने सैलाब की देखी हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं और जिनका दायरा बहुत फैला हुआ है और लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, जहाँ तक रसाई भी मुमकिन नहीं है, जिसकी तफसील शाह साहब ने बताई है। बहरहाल उन चीज़ों को हम देख के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमने कोशिश की है और सूबाई जमात की तरफ से भी मैं मौलाना ताउर साहब और मौलाना ताउल दरवेश साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें भी ये हिदायत की कि हम कोस्तान के अज़ला के साथ ज़्यादा ताउन करें कि वो हमारे करीब भी हैं और हमारे पड़ोस भी हैं। तो हमने पहले भी कई ट्रक वहाँ भेजे हैं और आज फिर ये 3 ट्रक अभी जो आपके सामने लोड हो रहे हैं उनको भी हम कोस्तान भेज रहे हैं और कल जुमरात वाले दिन इंशाअल्लाह मज़ीद भी हमारे पास जो रिलीफ़ है और जो आ रहा है
انشاءاللہ وہ بھی ہم وہاں بھی بھیج رہے ہیں، اسی طرح باقی بھی مختلف علاقوں میں ہم بھیج رہے ہیں۔ تو میری آپ کی وساطت سے اہل خیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جمیعت علماء اسلام اور انصار الاسلام کے ہمارے رضاکار الحمدللہ پورے ملک کے اندر، اگرچہ ہمارا ملکی میڈیا شاید ان کی طرف توجہ نہ دے، لیکن عوام بڑی بخوبی سے اس چیز سے آگاہ ہے کہ کس خوش اسلوبی کے ساتھ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اور کس طرح اپنے سارے وسائل وہ بروئے کار لاتے ہوئے عوام تک پہنچ بھی رہے ہیں اور ان کی بحالی کے اندر سرگرداں بھی ہیں۔ تو یہاں بھی الحمدللہ اسی کے مطابق ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے، یقیناً ہمارے صوبے کے اندر پھر خاص طور پر جنوبی اضلاع نوشہرہ اس طرف کے جو ہمارے علاقے ہیں وہ بھی یقیناً متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان مکمل متاثر ہے، اسی طرح پنجاب بھی، اور سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں بعض علاقوں کے اندر ہوئی ہیں۔ تو یہ موقع ہے انسانی ہمدردی کے طور پر بھی، اور دین اسلام نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اہل خیر آگے بڑھیں اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ بٹھائیں، ان کے کام آئیں اور ان کو یہ مدد فراہم کریں۔ اللہ کا دیا ہوا جان مال جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بھائیوں پہ صرف کریں گے تو یقیناً اس سے اللہ پاک مزید برکت بھی دیں گے اور اللہ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ میں جمیعت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کی طرف سے اپنے تمام ان اہل خیر حضرات کو، اپنے معاونین کو جنہوں نے پچھلے پورے ایک ہفتے سے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، انہیں میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جمیعت علماء اسلام کے پاس آپ کی جو امانت پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، خود سارے علاقوں کے اندر میں اور شاہ صاحب جا رہے ہیں، اور آپ کی اس امانت کو ہم مستحقین تک پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور بھرپور انداز میں ہم انشاءاللہ آپ کی اس تعاون کو اور آپ کی اس تعاون کو انشاءاللہ ہم مستحقین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اس اپیل کے ساتھ کہ آپ نے اس سلسلے کو اسی طرح جاری اور ساری رکھنا ہے۔ جہاں سے بھی آپ نے مدد کرنی ہو، یہ مرکزی جامعہ مسجد مانسہرہ کے اندر ہمارا مرکزی یہ ریلیف کیمپ ہے، تو یہاں پہنچائیں۔ یہاں ہمارے دیگر ساتھی بھی ہیں جن کی مفتی وقار الحق عثمان صاحب ہمارے یہاں کی سربراہی کر رہے ہیں، مولانا محمد قدیر صاحب جو ہمارے ناظم ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو باقی سارے حضرات الحمدللہ دن رات ایک کیے ہوئے اس کام کے اندر سرگرداں ہیں۔ تو آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ مجھے یہ امید ہے کہ ہم مانسہرہ کے اندر سے بھی ایک بھرپور انداز میں اپنی لوگوں کی کتنے انشاءاللہ کیمپ مدد لگے اور کتنے کیمپوں سے کہ آپ کے اندازے کے مطابق کتنا اب تک جو ہے وہ ریلیف اکٹھا ہو چکا ہے؟ اور کیونکہ میڈیا تو جمیعت علماء اسلام کو دکھاتا بھی نہیں ہے، ویسے بھی ہمیں مولوی یا طالب کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ذرا، اور پھر خاص کر عمران مشتاق صاحب نے ہم سے سوال کیا، جو سوال کیا ہے اس نسبت سے ہمارا یہی عرض ہے کہ اس وقت ہم سیاست نہیں کر رہے، خدمت انسانیت کر رہے ہیں، اور بغیر امتیاز کے، بغیر سیاسی اختلافات کے، بغیر کسی مذہبی یا اختلاف سے ہٹ کر خدمت انسانیت کر رہے ہیں۔ جمیعت علماء اسلام اس وقت میدان میں ہے، اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے صرف جمیعت علماء اسلام ہی صرف میدان میں ہے۔ ہمارے جس طریقے سے مفتی ناصر صاحب نے کہا ہے، ہمارے تمام ورکر انصار الاسلام وہ میدان میں ہیں۔ جہاں تک ریلیف کا تعلق ہے، اس وقت عوام نے ہمارے ساتھ ضلع مانسہرہ میں بہت بڑا تعاون کیا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ نقد لوگوں نے ہمیں دیکھے ہے۔ اس سے پہلے متاثرین کے لیے جو زلزلہ آیا ہے افغانستان کے لیے، اس کے لیے ہم نے کیمپ لگائے تھے یا لوگوں سے چندہ مانگا تھا، اس میں بھی ساتھیوں نے بڑھ چڑھ ایسا کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے چندہ جمع کیا تھا۔ لیکن اس وقت تک ہمیں جو 20 ٹرک سامان اس وقت ہمارے پاس جامع امدادیہ میں اور مرکزی جامع مسجد میں مفتی وقار الحق صاحب کے زیر نگرانی یہاں کام ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے چندہ جو ہم اس وقت ہمارے پاس مختلف ہماری یونٹوں سے مختلف ساتھیوں نے جمعے پر جو چندہ کیا ہے، یا کیمپ جو ہیں ہمارے پورے ضلع میں جگہ جگہ کیمپ ہیں،
گڑھی ابواللہ میں 3-4 کیمپ ہیں، پوری تحصیل بالاکوٹ میں 10 یا 20 ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہاں ہمارے کیمپ ہیں، مانسیرا کے سطح پر ہیں، شنکیاری میں ہیں، اور مختلف ہماری جو ضلع تحصیل کی جماعتیں ہیں ان کو ہم نے حکم دے رکھا ہے، مختلف قصبات میں، مختلف شہروں میں جو تحصیلوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، ہیڈ کوارٹر ہیں، اگی میں ہیں اور دھرمند میں ہیں، اور اسی طریقے سے 5 تحصیلوں جو بالاکوٹ میں ہیں، اور ہر جگہ ہمارے کیمپ ہیں، ساتھی کام کر رہے ہیں۔ پھر تمام مساجد میں ساتھیوں نے گزشتہ جمعے پر بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، آئندہ جمعے تک بھی، اور یہ 2-3 جمعے پر انشاءاللہ ہم تعاون ساتھی نے ہمارے ساتھ کیا ہے، بے مثالی کیا ہے۔ اللہ جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی، جبکہ انصار الاسلام جگہ جگہ نظر آئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان تک نے ان پہ تنقید کی۔ تو یہ سیاسی موقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ سے میرا یہی سوال ہے، کس حوالے سے عوام آپ پر کیا چھوڑتے ہیں کہ یہ سارا کردار عوام کے سامنے ہے کہ اس سیلاب کے موقع پر بھی وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دھوکہ، اتنا چندہ ہو گیا، 2 گھنٹے کے اندر اتنی ڈونیشن جمع ہو گئی، تو دیکھتے ہیں اب وہ جو ڈونیشن اربوں روپے میں جمع ہوئی ہے وہ کہاں خرچ ہوتی ہے، کسی غریب تک بھی کچھ پہنچتا ہے، یا کہ پہلے کی طرح جو پارٹی کے اندر فارن فنڈنگ چل رہی ہے اسی کا ایک تسلسل ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دیکھنا ہے کہ عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اصل محب وطن کون ہیں، اور لوگوں کا غم دکھ درد رکھنے والے کون ہیں، اور کسی بھی مشکل کے اندر سب سے پہلے عوام تک پہنچنے والے اور عوام کی آواز کو بلند کرنے والے کون ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کسی سے بھی سوال کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ علماء کرام، ہمارا مذہبی طبقہ، پھر ہمارے مدارس اور مساجد اور دیندار لوگ، ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ الحمدللہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے، یہی ان کا شعار ہے۔ فیصلہ آپ کے سوال کا کے لیے میں عوام کو چھوڑ آج کے 3 بجے تک جو ہم نے چیک کیا ہے، جو 2 اکاؤنٹ عمران صاحب نے پچھلی رات کیے تھے اس میں صرف 37 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جس وقت کورونا کی صورتحال تھی، جس وقت عمران صاحب جب IMF کے پاس جا رہے تھے، اگر اس وقت چندہ کر کے وہ کر لیتے، اور ہم بھی ان سے یہ عرض ہے کہ آپ 1 مہینہ اور چندہ کر لیں تو سارے کے سارے قرضے ہی ختم ہو جائیں گے، پاکستان کے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ باتوں سے اگر کباب پکتے یا پراٹھے پکتے تو سب کھاتے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو اصل کارکن ہیں، جو اصل حقیقت ہے ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔